نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. قیامت کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے. فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدر، اللہ کی قدر انہوں نے اس طرح نہیں کی جس طرح اس کے قدر کرنے کا حق ہے. تو کافروں نے تو ویسے ہی نہیں کی، لیکن مسلمانوں نے بھی. اللہ تعالیٰ تو خود قدردان ہے، لیکن انسان جو اس کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے یہ قدر نہیں کر. تو اللہ کی قدر کیا ہے کہ اس کی باتوں کو مانا جائے. اگر باتوں کو نہیں مانتے، ہاں جی اوپر سے کہیں گی ٹھیک ہے آپ ہم مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں نہیں مانتے. تو اللہ خود فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح کہ حق تھا. تو حق کیا ہے کہ اس کی ہر بات کو مانا جائے، اس کا شکر ادا کی جائے، اس کے سامنے جھکا جائے، جی اس کے دربار میں ہر وقت معافی انسان مانگتا رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے. فرمایا کہ تم ایک چھوٹی سی نیکی بھی جو کرتے ہو نا، میں اس کو بڑھاتا رہتا ہوں، پالتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ وہ نیکی احد پہاڑ جتنی بڑی ہو جاتی ہے. اب اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری نیکیوں کو اتنا بڑا کرنے کی، لیکن وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ قدردان ہے نیکیوں، نیکی کی اللہ تعالیٰ قدر فرماتا ہے. تو انسان کے مطابق وما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی قدر کو اس طرح نہیں جانا جس طرح کی قدر کرنے کا حق ہے. قدر کے معنی بات ماننا. فرمایا کہ والارض جميعا قبضته يوم القیامت، اور ساری زمین قیامت کے دن اس کے قبضے میں ہوں گی. والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے. والسماوات مطویات بیمینہ، قیامت کے دن ساری آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوں گے. اتنا اللہ بڑا ہے. اب اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کسی اور کو اس کا علم نہیں. نہ ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں کے طرح اللہ کے ہاتھ، اس کے اپنی شان کے مطابق جو اس کے ہاتھ. تو فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں اللہ اس سے بلند ہے. تم کرتے رہو، تم اللہ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو شامل کرتے ہو. اللہ کہتے ہیں میں اس سے بہت بلند ہوں. یہ کیا چیز ہے؟ تو میری پیدا کردہ چیز ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے انسان ہیں، جنات ہیں، درخت ہے، جو بھی ہیں، ان کی پوجا نہ کرو، میری پوجا کرو. یہ جس کی تم پوجا کرتے ہو میں اس سے بہت بلند ہوں. کرتے رہو، تمہارا نہ تمہیں پیدا ہوگا اور نہ میری شان میں کوئی کمی ہو. سبحانہ وتعالی، پاک ہے اور بلند ہے، عما یشرکون، جو لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یہ آیت ہے، اس کو یاد کر لیں اور جب بھی آپ سفر پر جائے تو 3 دفعہ اس کو پڑھ لیا کریں.
وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سفر پر اس آیت کو پڑھے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو مجھے پکڑے۔ ایکسیڈنٹ کے لیے کیا ہے؟ یہ نسخہ کیمیا ہے۔ میں جب بھی جاتا ہوں میں تو پڑھتا ہوں، تو آپ حضرات بھی اس کو یاد کر لیں۔ موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، ٹرین ہے، بس ہے، جس میں بھی آپ سفر کرتے ہیں اس کو کتنے جی؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ تو سفر کی دعا ہے، اور ساتھ اس آیت کو 3 دفعہ پڑھ لے۔ یاد کس طرح ہوگی کہ روز آپ اس کو دیکھ کے ایک دفعہ پڑھ لیا کریں۔ یہ ہے 24واں سپارہ سورۃ زمر، آیت نمبر ہے جی 67 یہ آیت یاد کرنی ہے سفر کے لیے۔ آگے اللہ پاک وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ اسرافیل جب سور پھونکے گا پہلی دفعہ سب لوگ بے ہوش، الا من شاء اللہ، اللہ جسے چاہے اس کو ہوش میں رکھے گا۔ فرشتے ہوں گے، اللہ کے نبی ہوں گے، باقی جس کو اللہ ہوش میں رکھنا چاہے گا وہ ہوش میں رہے گا، باقی ساری مخلوق بے ہوش ہو جائے گی۔ ثم نفخ فیہ اخری، اور جب دوبارہ یہ جب پہلی سور میں پھونکا جائے گا پہلی دفعہ تو ساری دنیا بے ہوش، دوبارہ 40 سال تک یہ اسی طرح بے ہوش یا مردہ رہیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ جب پھونکا جائے گا تو پھر یہ اٹھیں گے۔ فرمائے ثم نفخ فیہ اخری، جب دوبارہ پھونکا جائے گا فاذا ھم قیام ینظرون، تو پھر وہ کیا ہے جی؟ قیام کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے آگے پیچھے، ہر بندے کا گردن جھکا ہوا ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور ساری زمین اللہ کی نور سے روشن ہو جاتی ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور اللہ کتاب رکھیں گے قیامت کے دن۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور انبیاء آئیں گے سامنے۔ وَالشُّهَدَاء، اور وہ گواہی دیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور فیصلہ تو سچ کے ساتھ ہوگا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، کیونکہ قیامت کیوں ضروری ہے کہ دنیا میں لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، فیصلے صحیح نہیں کرتے۔ اگر جج ہے تو وہ فیصلہ نہیں کرتا، اگر والد ہے تو وہ فیصلہ صحیح نہیں کرتا، اگر گھر کا سربراہ ہے وہ فیصلہ صحیح نہیں کرتا، اگر ملک کا سربراہ ہے تو وہ فیصلہ اس دن کیا ہوگا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب رکھی جائے گی۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، نبی آئیں گے۔ وَالشُّهَدَاء، گواہ آئیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ تو سچ کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے، اور کسی کے ساتھ ایک رتی برابر ظلم نہیں ہوگا، زیادتی سب کو پورا۔ تو اس لیے قیامت ضروری ہے۔ دنیا میں اگر کوئی سچ فیصلہ کرنا بھی چاہے تو جو مظلوم ہے اس کے دلوں کا حال تو پھر بھی وہ نہیں جانتا کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ تو اللہ تو فیصلے فرمائیں گے، وہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے، کتنا مظلوم ہے، وہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ فرمائے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ وَوُفِّيَتْ، وفا کی جائے گی، كُلُّ نَفْسٍ، ہر نفس کے ساتھ، مَّا عَمِلَتْ، جو وہ کر کے آیا، پورا بدلہ۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ تو جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، جو وہ کرتے ہیں اللہ سب جانتا ہے۔ تو آج کی آیات میں فرمایا کہ اللہ کی قدر کرو۔ قدر پورا تو ہم کر نہیں سکتے، لیکن کوشش بندہ کر سکتا ہے۔ زمین و آسمان قیامت کے دن اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، کے قبضے میں ہوں گے،
وہ شرک سے بلند ہے، جو لوگ شرک کرتے ہیں کرتے رہیں، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، نہ اس جیسا کسی کو بنا سکتے ہیں، نہ اللہ نے کسی کو اپنا وزیر مشیر مقرر کیا کہ مجھے چھوڑ کے آپ اس کے پاس جاؤ۔ کسی نبی کو اللہ پاک نے نہیں فرمایا، نبی کو بھی وزیر مشیر اپنا نہیں بنایا۔ ہاں، وہ نبی کو ہدایت دے کر دنیا میں بھیجا کہ یہ لوگوں کو بتاؤ۔ تو اللہ کا نہ وزیر ہے نہ مشیر ہے، تو فرمایا اگر تم شرک کرتے ہو تو وہ اس سے بلند ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ اور قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، لوگ بے ہوش ہوں گے، دوبارہ پھونکا جائے گا، پھر اٹھ کھڑے ہوں گے، دیکھتے رہیں گے، اور فرمایا کہ اللہ کے نور سے وہ زمین چمک اٹھے گی اور کتاب رکھی جائے گی، انبیاء آئیں گے اور حق کے ساتھ فیصلے ہوں گے، اور جو کچھ ہم نے کیا ہوگا وہ اس کا ہمیں پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔